اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاث مرار رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ دوستو، دین کی روح یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی خیر کو دیکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوستو، اسی وجہ سے بارہا کتب احادیث میں ہمیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس بیعت میں اس بات کا ذکر کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اس بات کی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ الفاظ کتب احادیث میں بہت ملیں گے۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، حضور نے مختلف امور پر بیعت لی اور اس بات کی بھی بیعت لی کہ مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، ان کی خیر خواہی کرے گا۔ تو دوستو، ہم سب کو مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور آج کل جو سیلاب کے حالات ہیں، ان میں خیر خواہی کے میں سمجھتا ہوں 3 درجے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ وسعت دی ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے خرچ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اگر نہیں کر سکتے، مالی وسعت اس قدر زیادہ نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو متوجہ کریں کہ وہاں ضرورت ہے اور لوگ جو چیز آپ تک، ہم تک پہنچائیں، ہم اسے صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچا دیں۔ اور تیسرا درجہ، اس سے تو کسی کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وہ ہے دعا کا درجہ۔ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما چکے۔ یاد رکھیے، انسان کی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو تمام مخلوقات کی ضروریات کو اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے، مصیبت میں، پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔